میرا اپنا وجدان یہ ہے، میرا اپنا ذہن یہ ہے، میری عقیدت یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، اگر سامنے کفر ہوتا، باطل ہوتا، نانے کا دین بدل رہا ہوتا، علی کا بیٹا پیچھے نہ جاتا، آگے بڑھتا۔ میرا وجدان یہ ہے۔ تم حضرت حسین کی پوزیشن خراب کرتے، کفر کے خلاف نکلے تھے، ایک موقع پہ پتا چلا میرے بھائی مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، بس اتنی سی بات سے واپس۔ کتنے بندے سیاسیوں کے مر جاتے ہیں، کتنے بندے جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، کتنے بندوں پہ کیس ہوتا ہے، کتنے بندے عدالتوں میں تاریخیں بھگتے رہتے ہیں، وہ سیاستدان اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہیں؟ موقف کون بدلتا ہے؟ بزدل بندہ۔ اور حیدر کرار کا بیٹا تو بہادر آدمی تھا، شجاع تھا، اس کے پیٹ میں میرے نبی کا لعاب مبارک پہنچا تھا، اس نے میرے نبی کے کاندھے مبارک پہ سواری کی تھی، اس کی زبان کو میرے نبی نے اپنے منہ میں لے کے اس طرح چوسا تھا جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے۔ وہ سیدہ فاطمہ کی گود میں پلا تھا، اس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا تھا، سامنے کفر ہوتا وہ واپس نہ جاتا، یہ واپس جا، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ کئی لوگوں نے کہا کہ یہ جو 3 شرطیں بندیالوی بیان کرتا ہے یہ کوئی نہیں۔ اس دن 9 محرم کو میں نے کتنی کتابوں کا حوالہ دی، اس میں اہل سنت کی کتابیں بھی، اہل تشیع کی کتابیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ موضوع ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ میں نے کہا چلو تمہاری بات مان لی، کوئی 3 شرطیں پیش نہیں کی کہ مجھے واپس جانے دو، مجھے مسلمانوں کی سرحدوں پہ پہنچا دو، یا مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اپنا معاملہ خود حل کروں۔ چلو جی نہیں ہے، جغرافیہ لحاظ سے آ جاؤ، مکے سے کوفہ جائیں تو راستے میں کربلا نہیں آتی، مکے سے دمشق جائیں تو راستے میں کربلا آتی۔ معلوم ہوتا ہے اب انہوں نے کوفے کا راستہ چھوڑ دیا تھا، مکے سے چلے تھے کوفہ جا رہا ہوں، ایک جگہ پہ پتا چلا کہ یہ غدار ہیں، بے وفا ہیں، جھوٹے ہیں، انہوں نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ بدلا اور کوفے کی بجائے کس طرف جانے لگے؟ چلو 3 شرطیں نہیں ہیں، ہمیں مطمئن کرو، دمشق کیوں جا رہے ہیں؟ دمشق کا راستہ آپ نے کیوں اختیار کر لیا؟ کن کن باتوں کا رونا رویا جائے؟ جن صحابہ کے میں نے نام لیے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، ابو سعید خدری، ابو واقد لیثی، نعمان ابن بشیر، عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن جعفر، جعفر کو جانتے ہو؟ حضرت علی کے بڑے بھائی، عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال بڑے ہیں حضرت جعفر۔ نجاشی کے دربار میں حبشہ جب یہ مہاجر بن کے کچھ مسلمان چلے گئے تھے اور مشرکین مکہ پیچھے ان کو لینے کے لیے وہاں پہنچے، اور حضرت عمر بن العاص جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مشرکین کا مقدمہ لڑا کہ کچھ نوجوان ہیں، جذباتی ہیں، سمجھ ہے کوئی نہیں، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، کوئی نواں دین اختیار کر لیا، تو تیرے ملک آ گئے نے، ان کو ہمارے حوالے کر۔ یہ تحفے بھی لے کے گئے، انہوں نے بیر پادریوں کو تحفے شوفے دیے، ان کو اپنا ہم نوا بنایا، نجاشی کے دربار میں پیش ہوئے، مقدمہ پیش کیا۔ اچھا آدمی تھا، کہنے لگا نہیں میں مسلمانوں کو بھی بلاؤں گا، ان کا موقف بھی سنوں گا، پھر فیصلہ کروں گا۔ یہ تمہارے واسطے بھی سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ جب ایک بندہ آپ سے بات کرتا ہے، یہ بات ہوئی ہے، یہ بات ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں اوہو گلا ہوئی نے، آپ کا کام ہے جس کے متعلق بات ہو رہی ہے
اس کا موقف بھی پھر فیصلہ کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے آزمائش میں ڈالا تھا کس لیے ڈال دیا تھا؟ وہ فرشتوں کی صورت میں 2 بندے آ گئے, خلوت خانے میں داخل ہو گئے, بیر پیرا لگا ہوا تھا, یہ کہاں سے آ گئے؟ وہ فرشتے تھے. ایک بندہ مدعی بنا, اس نے کہا جی میرے پاس ایک دمبی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں, وہ میری ایک دمبی بھی قابو کرنا چاہتا ہے. حضرت داؤد نے فوراً فیصلہ کر دیا یہ تو بڑا ظلم کر رہا ہے. اللہ نے اس آزمائش پہ پکڑ کر لی کہ تم نے دوسرے بندے کی رائے معلوم ہو. 99 دمبیوں والے کی رائے بھی تو پوچھنی چاہیے تھی. ہمارے ہاں فساد کا سب سے بڑا ذریعہ برادریوں میں دوستیوں میں رفاقتوں میں, 2 دوست ہیں, برادری کے لوگ ہیں, فتور تب پیدا ہوتا ہے جب ایک طرف کی بات سنی جاتی ہے. ایک طرف کی بات سن کر کسی فیصلے پہ نہ پہنچا کرو, دوسرے فریق کی بات بھی پھر فیصلہ کیا کرو کہ موقف کس کا صحیح ہے. نجاشی نے کہا میں مسلمانوں کو بلاؤں گا, ان کا موقع بھی پوچھوں گا. اب مسلمانوں میں کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی, بڑے بڑے صحابہ ہیں. ہاں بھائی متکلم کون بنے گا, بات کون کرے گا ہماری طرف سے؟ قرۂ فال نکلا حضرت جعفر طیار کے نام. عمر ہے 19 سال, گفتگو تم کرو. اس نے پوچھا انہیں جانتے ہو؟ جی جانتے ہیں. یہ تمہیں لینے آئے, سنیا کوئی نواں دین بنا لیا جی, باپ دادا کے مذہب سے بغاوت کر دیا تم نے. جعفر طیار نے جو وہاں تقریر کی اور تاریخ و سیرت کی کتابوں نے اسے نہ کہا ایھا الملک انا کنا قوما اہل جاہلیہ نعبد الاصنام وناکل المیت وناتی الفواحش. اے بادشاہ, ہم جاہل لوگ تھے, بت پوجتے تھے, بے حیائی کے کام کرتے تھے, مردار کھاتے تھے. پھر رب نے رحمت کی, ہم ہی میں سے ایک بندہ آیا جس کے نسب کو ہم جانتے ہیں, جس کے حسب کو ہم جانتے ہیں, جس کے ماضی کو ہم جانتے ہیں. اس نے ہمیں سمجھایا کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہے, مردار نہ کھاؤ, بے حیائی کے کام نہ کرو, کسی پہ ظلم نہ کرو, عورتوں پہ ظلم نہ ڈھاؤ. بس یہ تقریر کرتے جا رہے ہیں. نجاشی کا چہرہ کھلتا جا رہا ہے. اس نے مشرکین کے وفد کو کہا جاؤ, یہ میرے ملک میں رہیں گے اور آج کے بعد یہ شاہی مہمان ہوں. یہ جو مشرکین کا نمائندہ تھا عمرو بن العاص, یہ بعد میں مسلمان, پھر یہ مصر کے فاتح ہوئے. بہت عظیم آدمی, لیکن عقل مند بڑے, سمجھدار بڑے, صاحب الرائے. اس نے دیکھا نا میں ناکام ہو گیا ہوں, یہ باہر نکلا, اس نے پادریوں سے ملاقات کی, انہیں پھر تحفے دیے اور انہیں کہا وہ تو جان چھڑا کے چلے گئے بھائی, یہ جن نوجوانوں کو ہم لینے کے لیے آئے ہیں یہ حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہیں. یہ مائی مریم کے, وہ تو عیسائی تھے سارے, نجاشی بھی عیسائی تھا. یہ جو گستاخی والا پتہ ہے نا, اے بڑا کارگر, جیسے ہم ہمارے مطلب نہیں کریں, منکر نہیں جی, یہ منکر نہیں, یہ بے ادب ہے, گستاخ ہے. یہ پیرانو نہیں منتے, پیرانو جڑے پیر تو آڈے نو پیر نے, تم نے جو پیر بنا رکھے ہیں وہ دن میں تمہاری دولت لوٹتے ہیں, رات کو تمہاری عورت لوٹتے ہیں, وہ پیر ہیں. پیر اور ولی وہ ہوتا ہے جس کا کوئی قدم میرے نبی کی سنت کے خلاف نہیں اٹھتا, وہ ہوتا ہے ولی. سنت کے مطابق قدم اٹھاتا ہے, سنت کے مطابق چلتا ہے, وہ ولی ہے, پیر ہے. یہ پیروں کو نہیں مانتے. اس نے بھی یہی پتہ کھیلا, یہ حضرت عیسیٰ کے گستاخ, یہ بھائی مریم کے گستاخ, ان کو نہیں مانتے. نجاشی نے پھر طلب کر لیا, آ جاؤ بھائی, سنیا تسا حضرت عیسیٰ نہیں مانتے, تم بھائی مریم کے گستاخ ہو. حضرت جعفر کہتے ہیں
नई नई सूरत मरियम उतरी थी। मैंने फिर सूरत मरियम की तिलावत की। जो वहां उलमा बैठे थे उनकी आंखों से आंसुओं की लड़ी लग गई। नजाशी रोने लगा, उलमा रोने लगे, पादरी रोने लगे, अहबार और रोमान सारे रोने लग गए। जब मैंने तिलावत की, मैंने तिलावत खत्म की तो नजाशी ने एक तिनका जमीन से उठाया और उठा के कहा, मुझे ईसा के रब की कसम है, जो कुछ हजरत ईसा के मुतालिक इस नौजवान ने कहा है, हजरत ईसा इस तिनके के बराबर भी उससे ज्यादा नहीं है। फिर ये गज़वा मूता में शहीद हो गए हजरत जाफिर। गज़वा मूता में इनके बाजू कट गए। ये बाजू कटा, इन्होंने झंडा इससे पकड़ ली, ये बाजू कटा, इसने मुंह में पकड़ ली। फिर ये गिरे, फिर शहीद हुए। और मेरे आका ने फरमाया, मुझे रब ने दिखाया कि मेरे चचाजाद भाई जाफर को रब ने 2 नूरानी पर अता किए और उन परों के साथ वो जन्नत में उड़ता फिरता है। तैयार तैयार तैयारा, तैयार का मैं नहीं है, उड़ने वाला। उन्हें जाफर तैयार कहते इसलिए, उन परों के साथ वो उड़ रहे। ये अब्दुल्ला उन जाफर का बेटा है। ये मैंने तारुफ इसलिए ज्यादा करवा दिया तो समझ आवे भाई हजरत जाफर कौन। तुम्हें तो पता ही नहीं आज तक किसी ने बताया कि ये कितने कैसे लोग थे, इनकी कुर्बानियां क्या हैं, इन्होंने दिक्कतें मुशक्कतें कितनी उठाई हैं। इन जाफर तैयार के बेटे का नाम है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे का नाम है मुआविया। और ये नाम उन्होंने अपने बेटे का रखा हजरत मुआविया के कहने पर। उनके यहाँ बेटा हुआ, हजरत मुआविया को खबर पहुंची, उन्होंने फरमाया इसका नाम मेरे नाम पे रख दे मुआविया। अब्दुल्ला ने हजरत मुआविया के नाम पर उसका नाम रखा मुआविया।